بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدایت الحکمہ جس کے مصنف محمد حسین طباطبائی اور اس کے 10ویں مرحلے کی پہلی فصل جس کا عنوان قوت اور فعل۔ پچھلے مباحثے میں ہم نے اس کی تعریف عرض کی تھی آپ سے کہ قوت اور فعل میں کیا فرق ہے۔ تو ہر وہ چیز جو اس زمانے میں حادث ہوتی ہے، اس لیے ہم نے حدوث کی قسمیں جو 3 ہوتی ہیں، حادث زمانی، دہری اور ذاتی۔ ہمارا موضوع ہے حادث زمانی ہے، یعنی اس عالم میں، اس کو کہتے ہیں حدوث زمانی، یعنی اس زمانے میں جو اس کا حادث ہونا یا پیدا ہونا یا اس کا خارج میں مادی عالم میں وجود، اور اس کے مقابلے میں حادث زمانی کے مقابلے میں قدیم زمانی، اور قدیم زمانی سے عرض کیا تھا آج سے جس پچھلے زمانے میں، یعنی ایک 1950 میں ہوئی ہے اور ایک 1960 میں ایک بلڈنگ بنی ہے، تو ان میں سے جو قدیم کون سی ہوگی جس کا زمانہ آج سے زیادہ ہوگا؟ آج 2024 سے 1950 کا زمانہ زیادہ بنتا ہے، تو یہ 50 اور 20 74 سال، اور جو 1960 میں بنی ہے اس کے 64 سال بنتے ہیں۔ تو جس کا زمانہ زیادہ ہے 74 سال، وہ قدیم ہوگی اور وہ دوسری حادث ہوگی۔ یہ ایک دوسرے سے مقابل کے لحاظ سے ہے۔ تو جو بھی چیز اس زمانے میں حادث ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حادث زمانی۔ اور قوت اور فعل کی تعریف یہ ہے کہ قوت جس سے آثار مترتب نہ ہو، ایسا حادث زمانی کوئی بھی وجود، ایسا حادث زمانی جو جس سے آثار مترتب نہ ہوں، اس کو کہتے ہیں بالقوہ ہونا، یعنی اس میں قوت پائی جا رہی ہے بلکہ فعلیت نہیں ہے۔ اور بالفعل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی وجود بالفعل سے مراد ہے کہ اس سے اس کے آثار اور اس کے جو لوازمات ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس کی مثال دی تھی بیج کی اور درخت کی۔ درخت سے آثار ظاہر ہیں اور بیج سے آثار ظاہر نہیں ہیں۔ یہاں تک ہو گیا۔ پھر دوسرا نقطہ آپ نے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی چیز جو بالقوہ ہوتی ہے زمانے میں، اگر اس کو بیج کے لحاظ سے دیکھیں گے تو وہ بالفعل ہے، یعنی بیج کے آثار تو نظر آ رہے ہیں لیکن جو اس میں قوت چھپی ہے کہ درخت بنا ہے وہ آثار نظر نہیں آ رہے۔ تو یہ چیز ہوگی۔ اس میں تمام جمادات میں، نباتات میں، حیوانات میں اور انسانوں میں ہم نے تمام ایک ایک مثال پیش کی تھی۔ مادی میں جیسے پانی ہے، یہ ہوا بن جاتا ہے ہیٹ دیں تو اس میں قوت پائی جاتی ہے کہ وہ بھاپ بن جائے، اور نباتات میں آپ سے عرض کیا تھا بیج ہے، انسان اور حیوان میں آپ سے عرض کیا تھا کہ جیسے نطفہ ہوتا ہے وہ مضغول کا تمام مراحل سے گزرتا ہوا انسان بن جاتا ہے۔ یہ بات ہوگی، یہاں تک پہنچے تھے۔ اور پھر ہم نے حادث جو امکان ذاتی ہوتا ہے اور اس میں امکان استعدادی پایا جاتا ہے، جو بھی حادث زمانی ہے اس میں امکان استعدادی پایا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو اصل حقیقی حادث ذاتی ہوتا ہے وہ اس مقام و مرتبے میں ہم نے عرض کیا تھا جس کی وجود اور عدم کی طرف نسبت برابر ہوتی ہے، وہ امکان ذاتی ہوتا ہے۔ تو یہ جو امکان استعدادی ہوتا ہے اس میں شدت و ذوف یا قرب و بعد پایا جاتا ہے، یعنی جو بالقوہ چیز ہے ہو سکتا ہے کہ فوراً بالفعل ہو جائے، ہو سکتا ہے کئی مراتب سے گزرے، جیسے کہ انسان ہے 9 ماہ میں وہ مرحلہ در مرحلہ اپنے بالفعلیت کی طرف جاتا ہے اور صورت در صورت اس پر آتی جاتی ہیں۔ اس کو قرب و بعد یا شدت و ذوف جو ہوتا ہے وہ امکان استعدادی کی خصوصیات ہے۔ آج ہم نے عرض کرنا ہے کہ جو بھی مادہ اور صورت مادہ پر جو صورت آتی ہے، یہ ہم نے شروع میں عرض کیا تھا کہ جسم مادہ اور صورت کے ملنے سے جسم بنتا ہے۔ یہ جو جسم ہے، یہ جس میں اگر طبیعی کہیں گے تو یہ جو مادہ اولا جس کو ہیولا کہتے ہیں یہ بسیط ہے، کل مادہ، اور اس پر جو پہلی صورت آتی ہے جس میں صورت جسمیہ جس میں طبیعی بنتا ہے، یہ مبہم ہے، ہم اسے خارج میں دیکھ نہیں سکتے۔ ہم خارج میں جزئی آپ دیکھتے ہیں، مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ ہے جس میں تعلیمی، اس لیے یہ جو ہے یہ مبہم ہے، اور یہ جو ہے ہمیں واضح یا نظر آتا ہے، جسے مفصل کہتے ہیں، ہر چیز تفصیل ہو کے ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ تو یہ جو مادہ، اب یہ جو جس میں تعلیمی یہ مادہ بن رہا ہے، یہ والا مادہ نہیں ہے۔ یہاں پر آپ جس چیز کو دیکھیں گے مادہ یہی ہے، لیکن وہ اپنی یہ جس میں تعلیمی کے لحاظ سے یہ جو مادہ بن رہا ہے یہ ہو گیا مادہ۔ اس پر یہ پہلی صورت آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں پہلی صورت جو آ رہی ہے وہ صورت نوعیہ،
مثلاً پہلی صورت نوعیہ آپ کوئی بھی لے لیں، مثلاً تراب ہے، مٹی ہے، اب ہم مٹی کا پتہ لگ رہا ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی، ہوا بھی ہے، مختلف جو صورتیں ہیں، تو یہ جو پہلی صورت مٹی کی آئی، اب پہلی صورت کے بعد اس پر ایک دوسری صورت بھی آ سکتی ہے، کب؟ جب وہ ہمارا جو مادہ ہے وہ مادہ اس قوت کو پائے ہوئے ہو، جیسے بیج ہے اس میں قوت ہے کہ وہ درخت بن جائے، تو یہاں پر یہ جو پہلی صورت کے بعد دوسری صورت آ رہی ہے، اب اس کی تھوڑی سی وضاحت ہے، اس کی وضاحت یوں ہے کہ جب پہلی صورت اس پر آئے گی وہ کیا چیز ہے؟ وہ اپنے اندر قوت کو پائے ہوئے ہے، اب یہ جو قوت ہے اور جس مادے پر یہ پہلی صورت آ رہی ہے وہ قوت رکھتی ہے کہ نہیں؟ یہ جو پہلی صورت آ رہی ہے اس کو کیا ہے؟ اس مرتبے میں وہ کیا ہے؟ ایک ہو گیا مادہ، ایک اس پر جو قوت ہے، اس کو کہتے ہیں قوت استعدادی، کہ اس نے بالفعل ہونا ہے اس قوت میں صلاحیت ہے کہ یہ اس پر ایک دوسری صورت آ جائے، اس مرتبے میں جو دوسری صورت ہے، جو فعلیت ہے، وہ پہلے مرتبے میں قوت کی صورت میں موجود ہے، یہاں پہ یہ بنیادی بات ہے۔ اور مادہ کیا ہے؟ یہ مادہ اس کا موضوع ہے، اس مادہ کے اوپر یہ قوت ہے، کون سی قوت؟ کہ مثلا بیج نے درخت بن جانا ہے، یا پانی نے ہوا بن جانا ہے، یا نطفے نے انسان بن جانا ہے، یہ جو اگلی صورتیں آنی ہیں یہ قوت کی صورت میں اس میں محفوظ ہیں، تو اس مرتبے میں مادہ صرف اس صورت کو، یہ اس کی ذات نہیں ہو سکتی، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے، یہ جو قوت ہے فعلیت کی یہ مادے کی ذات نہیں ہے، اگر مادے کی ذات ہوتی، ذات سے کرام مراد ہے، ہم جیسے عرض کرتے ہیں کہ انسان کی ذات کیا ہے، اس کی حقیقت، جنس اور فصل یہ دونوں ملیں گی اس کی ذاتی ہیں، ایک چیز بھی جدا ہوگی تو اس کی حقیقت ہی ختم ہو جائے گی، تو یہاں پر یہ اس کی ذات نہیں، اگر ذات ہو تو پھر کیا اشکال لازم آتا ہے؟ تو پھر یہ دوسری صورت اس پر نہیں آ سکتی، دوسری صورت کیسے آئے گی؟ وہ پہلی صورت ہی اس کی ذات ہے تو وہ دوسری صورت نہیں آ سکتی، یہ ایک بات ہوگی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ یہ جو مادہ ہے پہلے صورت مائیہ کو لیے ہوئے ہے، مثلا اس پر پہلی صورت آئی صورت مائیہ، اب جس وقت اس پر دوسری صورت آئے گی صورت ہوائیہ آئے گی، بھاپ اس سے نکلے گی، جب اس پر صورت ہوائیہ آئے گی تو یہ جو پہلی صورت ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، یہ بنیادی نقطہ ہے کہ جب مثلا انسان کے نطفے سے القا مضغہ جو بھی صورت آتی ہے، پہلی صورت زائل ہوتی ہے، دوسری آ جاتی ہے، دوسری زائل ہوتی ہے، اگلی صورت آ جاتی ہے، نئی جدید صورت آ جاتی ہے، اور ہمارے سامنے کون سی صورت ہوتی ہے؟ جدید صورت، پچھلی جو صورت ہے وہ زائل ہو جاتی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ ہے، یہ آگے بڑی کتابوں میں بحث آئے گی، کیا وہ اس کے اندر محفوظ رہتی ہیں؟ ہمارے سامنے تو جدید صورت آتی ہے، جیسے دیوار پہ ایک پینٹ کیا اسی کے اوپر دوسرا پینٹ کیا، اب جو دوسرا پینٹ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، یوں سمجھیے یہ دوسری صورت ہے، آیا پچھلی صورت جو پہلے پینٹ ہوا ہے وہ دیوار پہ محفوظ تو ہے نا، لیکن ہمیں نظر آئے گی نئی صورت، تو یہ ایک الگ موضوع ہے، البتہ پہلی صورت ہمارے سامنے سے زائل ہو جاتی ہے اور ہمارے سامنے ایک نئی صورت آ جاتی ہے، یہ ایک بات ہوگی کہ جب بھی نئی صورت آئے گی پرانی صورت زائل ہو جائے گی۔ اس سے اگلا نقطہ کیا ہے؟ اگلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو صورتیں آ رہی ہیں، پہلے صورت مائیہ آئی پھر صورت ہوائیہ آئی، اس کا مادہ اور موضوع الگ الگ ہے، کہ صورت مائیہ کا پہلے مادے پر صورت مائیہ موجود تھی، یعنی پانی کی صورت، اب جب ہوائیہ آئے گی تو اس کا مادہ الگ ہوگا یا یہی مادہ یا یہی موضوع اس کے لیے مادہ اسی کے لیے بھی کہلائے گا؟ تو یہ مادہ جو ہوتا ہے یہ مادہ نہیں بدلتا، اسی مادہ پر پہلی صورت اور دوسری صورت کے لیے بھی موضوع یہی مادہ ہوتا ہے۔ اگر اشکال اس پہ کیا لازم آتا ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو مادہ ہے اس سے صورت مائیہ کے لیے ہے، جب یہ صورت ہوائیہ آئے گی تو پھر ایک نیا مادہ آ جائے گا، اب جب یہ نیا مادہ آیا تو پھر یہ قوت کو پائے ہوئے ہوگا، پھر جو بالفعل ہوگا تو اس کے لیے الگ مادہ ہوگا، پھر اس کے لیے بھی جو نئی صورت آئے گی اس کے لیے الگ مادہ ہوگا، تو یہ ایک حلہ ماجرا لامحدود مادے لازم آئیں گے اور تسلسل منطقی اور فلسفی لحاظ سے محال ہے۔ تو یہ ہو گیا دوسرا نقطہ۔
تو یہاں پر ہم یہ نتائج اخذ کریں گے کہ یہ جو ہم نے قوت اور فعل جو موضوع ہم نے پڑھا ہے تو اس کے کتنے نتائج ہم واضح ظاہری لحاظ سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ پہلا بنیادی نقطہ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ ہر جو حادث زمانی ہے اس کی تعریف کیا ہے کہ وہ مادہ پلس ایک قوت فعلی کو پائے ہوئے ہے، یعنی ایسے قوت کو پائے ہوئے ہے کہ اس کی فعلیت ہونا ابھی باقی ہے، وہ چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، یہ حادث زمانی۔ اس لیے ہم نے عرض کیا تھا کہ وجود کی دو قسمیں ہیں، حادث زمانی کی دو قسمیں ہیں، ایک بالقوہ اور بالفعل۔ تو یہ جو ہوگا بالقوہ ہوگا کہ اس میں قوت چھپی ہوئی ہوگی، فعلیت کی، پھر اس پر اگلی فعلیت آئے گی، یہ ہر حادث زمانی۔ دوسرا یہ کہ ہر حادث زمانی کے لیے جو مادہ ہوتا ہے وہ مادہ ایک ہی ہوتا ہے، چاہے اس پر پہلے قوت پائی گئی ہو، وہ فعلیت بھی ہو جائے اس کی، تو مادہ اس کا وہی ایک ہی رہے گا۔ جبکہ مادہ اور صورت کے بارے میں ہم ایک پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جو مادہ پلس صورت کے ملنے سے جسم بنتا ہے، یہ جوہر ہے تینوں، مادہ بھی جوہر، صورت بھی جوہر اور جسم بھی۔ مادہ بالقوہ ہوتا ہے، اس میں قوت پائی جاتی ہے، اور صورت کیا ہوتی ہے؟ بالفعل، یعنی اس میں فعلیت پائی جاتی ہے۔ جب مادہ پر یہ فعلیت صورت آئے گی تو پھر جسم بنے گا۔ کبھی بھی جسم ان دونوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ اس کے دو بنیادی اجزاء ہیں، یعنی یوں سمجھے اس کے لیے جنس اور فصل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایک جز اٹھ گیا تو وہ جسم ہی نہیں رہے گا، اس لیے جب بھی جسم پایا جائے گا تو وہ مادہ اور صورت۔ پھر ایک ہم نے عرض کیا تھا، یہ جو جسم ہے اس میں علت کیا چیز ہے؟ مادہ کی علت کیا صورت ہے؟ نہیں، مادہ کی جو حقیقی علت ہے وہ عقل ہے، عقل اول کہہ رہے ہیں، جو بھی کہیں، اور پھر یہ صورت اس کے لیے شریک العلہ، شریک ہوتی ہے اس کے وجود کے لیے، لیکن اس کی حقیقی علت وہ عقل اول ہے، یہ پیچھے ہم عرض کر چکے ہیں۔ پھر جب بھی مادہ ہوگا صورت کے بغیر اس عالم میں، مادہ اور صورت سے ہمیں جسم نظر آتا ہے، ہم ایسے کہتے ہیں مادی ہے، لیکن فلسفے میں مادے سے مراد یہ جو ہم مادہ لے رہے ہیں یہ جسم ہے، اور یہ مادے اور صورت کے ملنے سے بنا ہے، اس لیے مادے اور صورت کے بغیر اس کا وجود نہیں ہو سکتا۔ یہ دو بنیادی نقطے ہو گئے۔ تیسرا نقطہ اس میں کیا ہے؟ تیسرا نقطہ ہے کہ جسم طبیعی اور جسم تعلیمی میں جو نسبت ہے وہی نسبت بالقوہ اور بالفعل میں۔ یہ کیا بات عرض کر دی؟ جسم طبیعی ہم نے عرض کیا تھا مادہ اور صورت جو کہ بسیط ہے، حیولہ اور صورت کے ملنے سے جو پہلے جسم بنتا ہے، جسم طبیعی، یہ ہمیں یہ مبہم ہے، یعنی اس میں جزیات نہیں ہیں، تشخصات نہیں ہیں، تعینات نہیں ہیں، اس کو ہم بسیط اگر فرض کریں، کیونکہ مادہ کل مادہ اور پہلی صورت جو آئی جس سے یہ عالم مادہ بنا، تو یہ جو صورت ہوتی ہے جس میں طبیعی ہوتی ہے، یہ مبہم ہے، اور ہم جس پر مباحثہ کر رہے ہیں تمام جسمانیات، جسمی چیزیں، وہ ہے جسم تعلیمی۔ جو جسم طبیعی کی نسبت جسم تعلیمی کی طرف ہے، وہی نسبت جو بالقوہ خارجی حادث زمانی ہے اس کی نسبت جو حادث زمانی بالفعل کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو بالقوہ ہے یوں سمجھے یہ مبہم ہے اور یہ تفصیل ہے، مبہم ہے ظاہر ہے، اس جو بیج ہے اس میں پورے درخت کی ساری خصوصیات موجود ہیں، جیسا کہ ابھی ہم سائنس کی طرف نہیں جا رہے، مگر آپ سائنس میں بھی دیکھیں گے کہ انسان کا جو ڈی این اے ہے، آپ اس کے جین کی اور کروموسومز کی اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میسنجر آر این اے، رائبوسوم آر این اے، کس طرح پروٹین کی تیاری، کیونکہ جو پروٹین تیار ہونی ہے اس نے آگے خصوصیات دینی ہے، تو یہ ساری خصوصیات نیوکلک ایسڈ جو ڈی این اے ہے اس میں محفوظ ہوتی ہیں ساری خصوصیات، لیکن وہ بالقوہ ہوتی ہیں۔ جب وہ پروٹین بنائے گا اور تمام انسان وجود میں آ جائے گا تو وہ انسانی وجود بالفعل ہے، لیکن بعین اس کس چیز کے مطابق بنا ہے؟ وہی جو اس کے ڈی این اے میں تحریر ہے، اس میں خصوصیات وہ موجود ہیں، لکھی ہوئی ہیں، اس طرح لفظی نہیں لکھی ہوئی۔ تو یہ بالقوہ کی بالفعل کی طرف جو نسبت ہے وہی جو جسم طبیعی کی جسم تعلیمی کی طرف، یعنی جو مبہم ہے وہ اور مفصل ہے، یہ
یہی نسبت ہے. جیسے انسان ہم کہتے ہیں انسان مبہم ہے، حیوان ناطق جب ہم کہیں گے تو یہ اس کی تفصیل ہو گیا. یہ تیسرا نقطہ ہو گیا. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جتنے بھی حوادث زمانی ہیں اس زمانے میں، جتنے بھی زمانی حادث ہوتے ہیں، جو بھی چیز حادث ہوتی ہے وجودات، ان میں کیا پایا جاتا ہے؟ تغیر. تغیر کی ہم آگے تعریف کریں گے. تبدیلی، حرکت، ایک چیز سے دوسری کی طرف حرکت کرنا، تو یہ تغیر ہو گیا، تبدیلی آ گئی. تو جب بھی بالقوہ بالفعل کی طرف جائے گا، ظاہر ہے بالقوہ ایک صورت ہے، اس پر دوسری صورت آئے گی، پھر اگلی صورت، جب تک وہ مکمل بالفعل نہیں ہو جائے. تو اس لیے جتنے بھی زمانی حوادث ہیں ان میں ان کی صفت ہے کہ ان میں تغیر پایا جاتا ہے. اس کے بعد آ گیا پانچویں صفت. پانچویں صفت کیا ہے؟ یہ جو قوت ہے ہمیشہ بالفعل ہوتی رہتی ہے، اور بالفعل صورت کے ذریعے ہوتی ہے. بالقوہ کی جو فعلیت ہے، مثلا پانی ہے، اس پر پانی کی صورت ہے. جب یہ ہیٹ کریں گے، جب بھاپ بنے گی، گیس بنے گی، تو ایک صورت سے اب یہ دوسری صورت آ گئی، تغیر بھی ہو گیا اور ایک نئی صورت آ گئی. فعلیت سے مراد مادے پر ایک صورت کے بعد دوسری صورت آنی. بعض اوقات یہ فعلیت بہت طویل ہوتی ہے، جیسے انسان میں 9 ماہ میں، پھر آگے جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بھی صورت در صورت انسان جوان، بلوغت، صورت در صورت اس کی بدلتی رہتی ہیں. تو فعلیت سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ایک صورت کے بعد دوسری صورت کے آنا، کیونکہ مادہ جو ہے صورت کے بغیر اس کا اس حادث زمانی میں کوئی وجود نہیں. جب بھی ہم کہیں گے کہ کوئی چیز حادث زمانی، اس سے مراد مادہ پلس صورت. اور چھٹا، یہ ہم نے یہ جو بالقوہ سے بالفعل یہ فعلیت ہوتی ہے کہ مادہ ہمیشہ صورت کے ساتھ ہی اس کو قوام ملتا ہے، اس کے بغیر اس کو قوام ہی نہیں. یہ مادہ صورت سے قوام پاتا ہے، صورت مادے سے قوام پاتی ہے. یہ آگے عرض کریں گے. چھٹا آخری جو نقطہ ہے کہ ہمیشہ قوت، آپ دیکھ رہے ہیں قوت پہلے ہوتی ہے اور فعلیت بعد میں ہوتی ہے. یہ کب ہوتی ہے؟ یہ جب حادث زمانی، اس زمانے میں حدوث، اور یہ جب اس زمانے میں حدوث کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا تعین خاص ہے، یعنی مطلق نہیں، مقید. ہر کتنے حدوث حوادث عالم میں چیزیں، تو ہر چیز ایک خاص، اس لیے اس کو کہتے ہیں جو محدود ہو اس کو خاص کہتے ہیں. تو جتنے بھی حوادث زمانی خاص ہوتے ہیں وہ اس میں قوت پہلے ہوتی ہے اور فعلیت اس کی بعد میں ہوتی ہے. لیکن مطلقاً اگر ہم دیکھیں گے تو مطلقاً دیکھیں گے تو پہلے فعل ہوتا ہے، پھر بعد میں قوت ہوتی ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ قوت سے چیز فعلیت. ہم مطلق کی جب بات کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں مادہ پہلے ہے یا صورت پہلے؟ ہم نے عرض کیا تھا مادے کو وجود ملتا ہے، اس کی علت کیا ہے؟ عقل اول. لیکن یہ اس کے ساتھ شریک العلہ ہے، یہ ساتھ ہوگی تو پھر یہ بعد میں اس کو وجود ملے گا. اس لیے صورت پہلے ہے. مطلقاً اگر ہم دیکھیں گے، خاص اور مقید حالت میں نہیں بلکہ مطلقاً دیکھیں گے تو صورت پہلے ہوتی ہے، یعنی سابق ہوتی ہے. یہ ہم اگر سابق کی اقسام پڑھیں تو جتنی بھی اقسام ہیں ان سب اقسام کو اگر ہم مد نظر رکھیں گے تو تب بھی مطلقاً دیکھیں گے تو صورت پہلے، یعنی فعلیت پہلے، اور قوت جو ہے مادہ جو بالقوہ ہوتا ہے یہ بعد میں ہوتا ہے. جبکہ خاص میں ہمیشہ قوت پہلے ہوتی ہے اور اس کے فعلیت بعد میں ہوتی ہے. جتنی بھی عمل کریں، سابق ہے، طبیعی ہے، طبیعی میں آپ دیکھیں کہ علت ناقصہ جو ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے معلول سے، تو یہ علت ناقصہ ہے صورت، یہ معلول سے پہلے ہے. اسی طرح علت تامہ میں دیکھیں تب بھی یہ اس کے شریک اللہ یہ پہلے ہے. تو جتنی اقسام دیکھیں گے، ابھی وقت نہیں ہے، تو جتنی بھی صورتیں آپ دیکھیں گے مطلقاً دیکھیں گے تو ہمیشہ فعلیت یعنی صورت پہلے ہوتی ہے اور بالقوہ وجود جو مادہ ہے وہ بعد میں ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین.